جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں. ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا. کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی, یہ نافرمانی نہیں. اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتہ جائے, اس کو نافرمانی نہ سمجھے. بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے مہمانوں کا کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے, تو روز پکا کے دیتی ہے, چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے, روٹی میرے مہمان کو دے دے. آپ کی زوجہ رو پڑی, کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں. مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے, میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی, میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی, لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں. ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں, ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں. اور ڈرو اللہ سے, کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے, کس کس نام. غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی. میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے, اس لیے کہ شیر ہفتے میں ایک دن گوشت کھاتا ہے. اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے, جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا, اس سے اٹھا کوئی نہ جائے, وہ ہفتے میں ایک دن کھاتا. مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے, لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے. اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا. روٹی کھا کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا. تو مہربانی فرمائے فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا, اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو. اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں. تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں, انہیں پہنچا کے آئیں, گھر جا کے دے کے آئیں. میں اکثر یہ رونا روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے. اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا. تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جی نہ ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے, تو پھر ساڑھے جی چودھری جی تے مولوی جی فرق ہی رہ گیا. تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے. اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو. اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویحاں پڑھانی ہے, یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے. مہربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں, حفاظ ہیں, طالب علم ہیں, ان کو رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے, اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے, اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے. اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. فطرانہ یکم رمضان کو دے دو, مہربانی کرو, تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے, اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں. میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں. یہودی جو تھے نا سحری نہیں کرتے تھے, سحری کا نام و نشان نہیں تھا, روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے, سحری کو معمولی نہ سمجھے, سحری کرنا عبادت ہے. ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں, یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے, یہ تو سالن رکھا ہوا ہے, یہ تو اچار رکھا ہے, تو چپاتیاں رکھی ہیں. سحری کھانا عبادت ہے. آپ صبح اٹھے, آپ کی تو روٹین ہی اور تھی, تو 7 بجے کھاتے تھے, 9 بجے کھاتے تھے. یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں, اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے, یہ کرم ہے, یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے. کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے, ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے, اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے, یہ والا مزہ آ جائے, تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا, پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا. حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. کھائی روٹی جا رہی ہے, پکا ہوا کھانا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں, تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو, وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے. اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو. اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا ہے.
سارے کام پہلے کر لو. ہمارے ہاں تو آپ یقین کر لیں نہ درزی تراویاں پڑھتا ہے، نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے، نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے، نہ نلکی والا پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں. وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے، پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں. اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے. وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے، شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے، وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے، محفل کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا. مسجدوں کا رخ کریں، یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو. آخری بات سنیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے. سارا سال ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی. دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے. رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے. کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے. پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں. ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں. شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دی. جاگ رہے نا آپ لوگ ماشاءاللہ. رمضان میں ایسے نہیں ہوتا، صرف تبلیغ ہوتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے، وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے. رمضان میں درس زیادہ دینے چاہیے، درس زیادہ سننے چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو بے نمازی ہے نا اس کو لانا چاہیے، جو روزہ نہیں نہ رکھتا اس پہ. ہمارے بزرگ بڑی ترتیب سے، ایک خواجہ گوہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ درویش ہوئے تو ان کے علاقے کا جو چودھری تھا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا. حکمت کے ساتھ دین پھیلتا ہے. یہ بات جو بتانے لگا ہوں یہ باہر جا کے نہیں بتانی آپ نے. صحیح ہے؟ وعدہ ہے نا پکا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کچھ لوگوں سے یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی ڈکیا ہے ضرور دس لیے، باقی چاہے بلا تقرب حاضر شاجرا. بہرحال وقت نہیں مرنا اس پہ کوئی بات کرتا. خواجہ گور الدین صاحب کے علاقے کا چودھری نا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا. تو آپ کہتے ہیں میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا تو وہ صبح صبح حال لے کے چلا جاتا، تو جب وہ واپس آتا نا دوپہر کو تو اس نے حقہ پکڑا ہوتا اور کش لگا رہا تھا. خواجہ صاحب نے ایک دن بلایا، کہتے چودھری تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اپنی بولی میں پنجابی میں کہنے لگا جی عورتیں جان چھٹ دیا، حقہ سیاپا میری جان نہیں چھڑدا، مینوں روٹی پانی دا کوئی نہیں حقہ، اگر مینوں نہ طلب کرے تو میں روزہ رکھ لاں. تو خواجہ صاحب کہنے لگے کان میرے قریب کر. اس نے کان قریب کیا، کہنے لگے کسی مولوی پیر کو نہ بتانا، میرے فتوے پہ عمل کر لے. تو نے سویرے روزہ رکھنا ہے، حقے کی چھٹی تجھے میں دے دیتا ہوں، حقہ پی لیا کر، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، کوئی اور مشروب نہیں لینا، حقے کی چھٹی. اس نے کہا جناب آپ ہاتھ بھی لائیں، پھر تو بات پکی ہو گئی، سویرے انشاءاللہ روزہ آپ دیکھیں گے. اللہ والے حکمت سے تبلیغ کرتے ہیں، وہ صرف دین بتاتے نہیں، وہ دین روح تک اتار دیتے ہیں، اتر جاتا ہے. یعلمکم الکتاب والحکمہ، دانائی کے کہا یہ تیرا میرا. کہا جناب آپ اتنے بڑے درویش ہیں، بات ختم ہو گئی. تو چودھری صاحب نے اگلے دن روزہ رکھ لیا حقے سمیت. تیسرے دن پھر رکھا تو چوتھے دن لا کے نہ حقہ. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو زور سے میرے پیروں پہ مارا. کہنے لگے میں کڈا پاگل ہاں، نہ کھانا نہ پینا، یہ ٹکر تو بغیر سر سکتا ہے تو حقے تو بغیر بھی سر جانا. اے پہ آج حقہ، میں اس کو بھی نہیں پیوں گا آج کے بعد، چھٹی ہو گئی. اگر روٹی تو بغیر ٹائم لگتا ہے تو حقے تو بغیر بھی. میرے ساتھ ایک حاجی صاحب 40 دن کے لیے گئے تھے حرمین شریف حج کرنے. ایئرپورٹ پہ انہوں نے سگریٹ لگا لیا تو میں نے کہا صاحب اس کو چھوڑ کے دیکھے بھلا کیا ہوتا ہے. 40 دن میرے ساتھ واپس رہے. کہنے لگے اللہ جانتا ہے حضرت جی کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی مصیبت. تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا دیکھیں کون آدمی نہیں رکھتا اس کو سمجھائیں، حکمت کے ساتھ سمجھائیں. اسی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، ویسے روزہ رکھ کے حقہ پینا جائز نہیں. انہوں نے اس خاص آدمی کے لیے حکمت بیان کی تھی. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ چیز کو اس کے مقام پر لینا چاہیے، مقام سے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. تو یاد رکھیں حکمت کے ساتھ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں قائل کریں، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان عورتوں کو قائل کریں. ان پر ضرور آپ جو ہے وہ توجہ فرمائیں. ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک میں، جیسے کہ میں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین کا کچھ کام زیادہ کیا جائے. اگر آپ کو روزہ رکھ کے نیند آتی ہے تو مجھے بھی بڑی آتی ہے، بڑی نیند آتی ہے. اور آپ
حیران ہو گئے کہ گرمیوں کے روزوں میں جب 1 گھنٹہ سویرے تقریر کرنی ہوتی ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے، بس ہو جاتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دین کے کسی کام لگا دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر مزدوری کرنی پڑے کسی کو تو وہ بھی تو بیچارہ کرتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 9واں سالانہ ہمارا درس قرآن ہوگا، 9 سال ہو جائیں گے جب ہم ہر سال فجر کے بعد درس قرآن دیتے ہیں۔ اس دفعہ میرے لیے ذرا زیادہ مشکل تھی، مجھے پورے ملک سے لوگوں نے کہا کہ 5 دن ہمارے پاس، 4 دن اس شہر میں، 3 دن اس شہر میں۔ اس میں مجھے کچھ بہتریاں بھی نظر آ رہی تھیں، کچھ اس پہ ہم نے مشاورت بھی کی کہ 4 دن کے مختلف شہروں میں درس رکھے جائے۔ پھر میرے کونے سے ایک آواز آئی دل کے کہ سارا سال ہم گھومتے ہیں لیکن یہ 1 مہینہ جو ہے یہ اپنے شہر میں ہی بتانا ہے، یہی رہنا ہے۔ انشاءاللہ باہر سے بھی لوگ آتے رہیں گے۔ آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ میزبان ہیں، آپ صبح وقت پہ وہاں پہنچیں، ٹائم پہ آئیں اور دوسرے آنے والوں کا استقبال کریں۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی حسین مہرج ہال میں درس قرآن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو روزے کا معنی رکنا ہے، روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا۔ کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بد نگاہی، کھانے پینے۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں تے کام ہی، میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چڑھنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے۔ حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے۔ اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائے عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہے، عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا، قانون بن گیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہے، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا، اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے۔ مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا۔ ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری خربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے۔ وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصحو، میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا، اللہ تندرستیاں دے دے گا، شفائیں دے دے گا۔ تم روزے رکھو اللہ تمہیں، سبحان اللہ، اللہ تمہیں، اللہ طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے، مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے۔ میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے، تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے، روزہ کدوں کو جاندا ہے، روزہ اپنی جگہ تے بے مزدوری اپنی جگہ ہوتے۔ اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگیا، مینوں یار سمجھ کوئی نہیں لگتی، پتہ نہیں روزے چ اللہ طاقت کتوں دے چھڑدا ہے اتنی زیادہ، کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی بھائی صوم تصحو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ رب تعالیٰ تجھے، یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، یہاں عجیب حالات ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں،
लोग बहाने ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं कट लग गया था, जरा थोड़ा सा खून निकला है, सनी प्लास लगाई है तो रोजा नहीं रखा, ये जरा मुझे थोड़ी दिक्कत हो गया तो मैंने रोजा नहीं रखा, खांसी लग गई है तो रोजा नहीं रखा। ओ खुदा के बंदे, रोजा तो नेमत है। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम, फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है। रोजे रखो, जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है, और फाका करना भी। मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग, फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत है। एक साहब मुझे कहने लगे जनाब बैठ के खाना हुजूर की सुन्नत है। मैंने कहा कभी कभी ना खाना भी नबी पाक की सुन्नत है, ना खाना भी हुजूर की सुन्नत है। और हमारे फुकाहा ने लिखा है जो रोटी ज्यादा खाता है उसमें दो बातें पैदा हो जाती हैं। क्या क्या? एक बोलता ज्यादा है, दूसरा सोता ज्यादा है, गाफिल हो जाता है। फाका और हकीम अतिब्बा डॉक्टर कहते हैं कि पेट खाली रहे ना जिस आदमी का, उसका हाफजा मजबूत होता है, उसके ज़हन की गिरा खुलती है। ज्यादा खाने से तो खुमारी चढ़ती है, दिमाग ढूंढते फिरना रोटी किधर से आज अच्छी है, घर में नहीं पकी तो होटल चले जाना, खाने के सिवा और काम ही कोई नहीं। ओ साहब, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफर 7 आंतों से खाता है, 7 आंतों से, और फरमाया मेरा मोमिन 1 आंत से खाता है। उसके वजूद में खाने वाली 1 आंत है, काफर 7 आंतों से खाता है। फाका कशी से नूरानियत पैदा होता है, कम खाना। देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फाका मांग के लिया, या अल्लाह 1 वक्त रोटी दे, 1 वक्त का फाका दे, मांग के लिया नबी पाक, मांग के। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं भूख ज्यादा लगती थी ना जब मुझे, तो मैं हजरत उमर से, अबू बकर से, उस्मान, मौला अली से कोई मसला पूछ लेता था, और जब मैं मसला पूछता था तो वो मुझे रोटी खिला देते थे। जब मैं उनसे मसला पूछता तो वो मुझे, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, मैं हजरत उमर के पास गया, उनसे मसला पूछा। उनका रिवाज था जब मैं मसला पूछता तो पहले रोटी खिलाते। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि खाने खिला के दीन पढ़ाओ। सिर्फ तुम्हारा कुतुब खाना नहीं खुला होना चाहिए, तुम्हारा दस्तरखान भी खुला होना चाहिए। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था बेहतरीन मुसलमान कौन है? हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और रोटी ज्यादा खिलाए, जो रोटी हर वक्त फिक्र करे आ यार तू रोटी खा ले, रोटी खाने की तरफ तवज्जो दिलाए। खिलाना सुन्नत है, ज्यादा खाना इसमें भी फर्क रखे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैंने हजरत उमर से मसला पूछा, मैंने कहा हुजूर मसला बताएं, तो कहते पहले उनकी आदत थी जब मैं मसला पूछता तो रोटी भी खिलाते, आज उन्होंने मसला ही बताया है, रोटी कोई नहीं खिलाई। तो मुझे कहने लगे अबू हुरैरा तू सोचता होगा रोटी नहीं इसने पूछी, तूने कब से खाना नहीं खाया? मैंने कहा सुबह से। तो जनाब उमर कहने लगे मैंने कल सुबह से नहीं खाया। चल अबू बकर सिद्दीक के घर मसला पूछते हैं। कहते जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे गए, जाकर के उनसे मसला पूछा। उनकी भी आदत थी जब कोई मसला पूछने जाते तो दस्तरखान बिछा लेते, कहते आओ रोटी भी खिलाता हूं मसले भी बताता हूं। कहते गए तो उन्होंने भी मसला बताया, रोटी कोई ना पूछी। तो कहने लगे उमर अबू हुरैरा तुम लोगों ने कल परसों से नहीं ना खाया होगा। और अबू बकर को 4 दिन गुजर गए हैं, थोड़ा सा दूध मिला है या खजूर मिली है, रोटी कोई नहीं मिली। चलो दरे रसूल पे चलते, आओ हुजूर की बारगाह। कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर ने चेहरे देखे, करीम से मसला नहीं पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया भूख लगी हुई है तुम तीनों को? 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पजारो कोई नहीं, रोटी तो